السلام علیکم دوستوں میں افتخار رفیع اور میں اس وقت واک کر رہا ہوں. آج عید کا تیسرا دن ہے دوستوں. ابھی جب میں اپنی گاڑی میں واک کے لیے گھر سے نکلا تو میں دیکھ رہا تھا کہ میری جو گاڑی کے دائیں بائیں شیشے لگے ہوئے ہیں وہ بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہیں, اور جو بیک میرر ہے پیچھے دیکھنے کے لیے وہ بھی بڑا چھوٹا ہے, لیکن جو فرنٹ کی سکرین ہے وہ بہت بڑی ہے. تو میں سوچنے لگا کہ یار یہ گاڑی مجھے کیا سبق دے رہی ہے. تو مجھے سمجھ یہ آیا کہ دائیں بائیں دیکھنا ہے ضرور ہے, پیچھے بھی یعنی ماضی میں بھی جھانکنا ضرور ہے, لیکن افتخار رفیع تم یہاں مسلسل نظریں جما کر بیٹھ نہیں سکتے, گاڑی نہیں چلا سکتے. اگر میں مسلسل پیچھے ماضی میں دیکھتا رہوں گا, بیک مرر میں یا دائیں بائیں شیشوں میں نظریں جما لوں گا تو میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو مجھے سمجھ یہ آئی کہ میں نے فرنٹ پہ دیکھنا ہے تاکہ میں آگے جاؤں, اور آگے کی سکرین کشادہ بہت ہے. دوستوں اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ صاحب حال کا کیا مطلب ہے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے بابا جی اشفاق صاحب سے ایک بار پوچھا کہ بابا جی یہ صاحب حال کون ہوتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے حال پر راضی ہو جائے وہ صاحب حال ہے. تو میں نے سوچا کہ صاحب حال میں کیسے بن سکتا ہوں. تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ میرے پاس جو موجود ہے, میرے بچے سلامت ہیں, آج کھا لیا, آج پہن لیا, آج کا دن گزر گیا الحمدللہ. کل کا دن دیکھی جائے گی, زندگی رہی تو کل بھی گزار لیں گے. تو افتخار رفیع کو یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کتنی باقی ہے, لیکن وہ کل کے لیے بڑا تردد کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کل کی پلاننگ نہ کریں, آپ ضرور کل کی پلاننگ کریں, لیکن پلان کر کے اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں. اس کے لیے پریشان نہ ہو, تردد نہ کریں, ہلکان نہ ہو. دوستوں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہماری جو مائیں ہیں وہ ایک پیٹی لے آتی ہیں اور اس پیٹی کو بھرتی رہتی ہیں. وہ اس میں رضائیاں, گدے, تکیے, برتن جمع کرتی ہیں. ہماری مائیں پریشان رہتی ہیں, لڑکا کیسا ملے گا, داماد کیسا ہوگا, گھر کیسا ہوگا, اس کی زندگی میں سکون ہوگا نہیں ہوگا, میرے بیٹے کا مستقبل کیا ہوگا, یہ پڑھ لکھ کے کہیں افسر لگے گا نہیں لگے گا. یہی تردد, یہی پریشانی, یہی تفکر ان کو کس وقت ڈپریشن میں لے جاتا ہے, اور کس وقت وہ ڈپریشن ان کو بلڈ پریشر, دل کی بیماریوں اور شوگر میں مبتلا کر کے ان کی جان لے لیتا ہے, اور وہ بیچاری اکثر وقت سے پہلے چلی جاتی ہیں. تو دوستو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہم نے کل کا تفکر کتنا کرنا ہے. تو یہ جاننے کے لیے میرے ذہن میں ایک بات آئی. آقا دو جہاں سرکار مدینہ سے کسی امیر شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے پاس دنیا میں جینے کے لیے, زندگی کے لیے کتنا مال رکھیں. تو میرے آقا, میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ ایک مسافر جتنا زیادہ راہ رکھتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے اگر افتخار رفیع کو کراچی جانا ہے تو وہ کتنا مال اپنے پاس رکھ لے گا, یا اگر میں ورلڈ ٹور پہ بھی جاؤں تو کتنا زیادہ راہ ہونا چاہیے میرے پاس. افتخار رفیع تو کھاتا بھی ہے روزانہ, اور پیٹ بھی بھرتا ہے اور تجوری بھی بھر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے صاحب حال بنائے, مجھے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, میری کمینگی کو دور کرے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.